سوچیں ذرا، ہم اتنے کوئی تیز ہو گئے ہیں کہ اسلام سے بھی ہم نوٹ نکال لیتے ہوتے. 55 کا کیڑا ہے اور اب تو وہ پورا ناگ بن چکا ہے. جتنے بھی آپ لیکچرز ہوئے نا اس میں سے نفسیات کا عنصر نکال لیا کریں اور ٹیسٹ کیا کریں اپنے اوپر. بس سمپل سی بات. صحابہ کرام کو ایز کیس اسٹڈیز اور سائیکالوجی جب تک ہم نہیں نہ پکڑیں گے تب تک اصلی مسلمان اور نقلی مسلمان کا فرق کرنا پر ٹائم ضائع کرنے کے بعد. اسلام کے پاس ایک لشکر آیا، لشکر نہیں سوری ایک وفد آیا، وفد، اور آگے کہتا ہے ہم نے یا رسول اللہ ہم نے 5 چیزیں اپنے کلچر سے سیکھی. بتائی انہوں نے 5 چیزیں آپ سے سیکھی، بتائی انہوں نے، اور 5 چیزیں پچھلے انبیاء کی امتوں سے سیکھی. اسلام نے شاہ فرمایا کہ there is a truth to there is a reality to every truth. ہر بات کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، ہر سچ کے پیچھے جو بیان کیا اس کی حقیقت ہوتی ہے. What is the reality of your truth؟ سوچے ذرا کہ بیانیے پہ نہیں، ثبوت دے. For if you have the reality of this truth، اگر تم واقعی میں حقیقت یہ بات کر رہے ہو تو تم تقریباً انبیاء ہو گئے ہو. انہوں نے اسلام کی حدیث you have almost become prophets اگر تم یہ واقعی پریکٹس کر رہے ہو. پر آئے تو پھر کائنات کے سردار کے پاس تھے نا صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی اسلام نے کہا اب تم میرے پاس آئے ہو تو 5 چیزیں اور دیتا ہوں. تو حدیث ضرور پڑھیں گا، 20 نکاتی ایجنڈا کیا تھا تو ضرور پڑھیے گا. بہرحال there is a reality to every truth. سائیکالوجی سمجھے نبی اسلام کی. آپ جب کوئی کہتے ہیں نا میں مسلمان، what is the reality to this truth؟ یہ صحابی نے پوچھنا تھا، ہمیں ٹھیک ہے کرنا پڑتے ہیں. what is the reality to this truth؟ یہ ٹیسٹ تھا جو کہ تمام صحابی پاس کو ہی جا رہے تھے، ہم لوگوں کے پاس نہیں کرنے دے رہے. کیونکہ مولوی وہی بتاتا ہے کہ پاکستان قومی ترانہ فارسی میں لکھا ہوا ہے، وہ پاکستان قومی ترانے کی بات نہیں کرتا، وہ مسلمان قوم کے ترانے کی بات کر رہا. آگے کافی کچھ اسلام میں فارس سے ہی آیا ہے، اتنا عرب نہیں ہمارے اندر جتنا فارس ہے ہمارے اندر. تو یہ کیڑا کیسے دماغ میں آتا ہے ہمارے؟ لڑکیوں کو اتنا نہیں آتا تو ہے بہت زیادہ. لڑکوں کی تو ٹریننگ ہو، ہم سب کی تو ٹریننگ ہوتی. لڑکا تھوڑی پیدا ہو رہا ہے، بینک اکاؤنٹ کھولتا ہے گھر والوں کا. آپ بھی سمجھ رہے ہیں ایسی آم کی پیٹیاں بیٹھی جاتی ہیں بیٹا ہونے پہ، ریٹرن آپ کیا اور کیا پر لگے ہوتے ہیں ہمارے لڑکوں کے. وی برنگ دا کیش. آپ تو اور کیا کرتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے نا وہ نسل پروری کے لیے لڑکے کی نسل پروری کسی نے سنا کہ آج تک ابو سے بیٹا تیری وجہ سے میری نسل آگے چلے گی؟ آج تک باپ نے ہمیں کہا، آج تک ہمیں تو نہیں کہا کہ تیری وجہ سے میرا نام آگے تک جائے گا. سب کو یہ بتایا جاتا ہے لڑکوں کو کہ تیری وجہ سے میرا کام آگے تک جائے گا، بزنس. سو ہمیں تو ٹریننگ میں ملتا ہے کہ دنیا کا مطلب پیسے ہے. لٹرلی یہ ہمیں ٹریننگ میں روز پلایا جاتا ہے. اگر ماں باپ ایکسپلیسٹلی نہیں بولتے تو امپلیسٹلی بول رہے ہوتے ہیں، اپنی حرکتوں سے بتا رہے ہوتے ہیں. اور ماں باپ اگر نہیں بھی بولتے تو دوست یار تو ایسی کوئی ٹیوشن دیتے نا ہمیں. موٹیویشنل اسپیکرز کی کیا اوقات، جو جگر کی اوقات ہوتی، جو کھوکھے میں بیٹھا ہوتا ہے، کلاس میں بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے استاد جی بندہ اس بندے میں کیا خاص ہوتی تھی؟ پتا آپ کو پتا نا کیا خاص ہوتی؟ لڑکیوں کو کب سے یہ ٹریننگ ملتی ہے؟ کوئی لڑکی بتاتی ہے آپ لوگوں کو؟ امی بتاتی ہے؟ کون بتاتا ہے آپ کو کہ دنیا کا مطلب صرف چکا چون پیسے بس؟ آپ کو پتا ہے پاکستان میں 2 صحابی جو ہیں نا جتنے وائرل ہیں، عبد الرحمن بن عوف اور عثمان غنی. اگر میں کوئی سے 3 سوال کروں نا 2 صحابیوں کے تو 3 میں سے 2 سوالوں کا جواب 0. اماؤنٹ پتا ہے کتنا بینک بیلنس ہے دونوں صحابی. ہمیں صحابیوں سے بھی ہم نے پیسہ چھین لیا کہ وی نیڈ دا منی ابھی سے بھی. سوچیں ذرا، ہم اتنے کوئی تیز ہو گئے ہیں کہ اسلام سے بھی ہم نوٹ نکال لیتے ہوتے. یہ پرابلم کتنی ڈیپ روٹیڈ ہے؟ اس لیے کیونکہ آپ نے صحیح پکڑی نس کہ اگر بچپن میں آئیڈینٹی کے اندر کازیشن بولتے ہیں اس کو سائیکالوجی میں، کہ اگر کاز جو ہے نا وہ غلط سالوینٹ کے ساتھ مکس کی جائے گی، کاز غلط سالو تو جتنے مرضی سلوٹ ڈالتے رہے، طارق جمیل ہو یا ڈاکٹر اسرار ہو، تنظیم اسلامی ہو یا جماعت اسلامی، فرق ہی نہیں کو پڑتا. سالوینٹ کچھ اور ہے. سلوٹ جتنا سلوٹ سالوینٹ کا پتا نا آپ کو؟ نہیں پتا تو بتاتا ہوں. جو کیمسٹری ہے نا، کیمسٹری اس میں جس مادہ تو میٹر جس مادے میں جس لیکوڈ کے اندر آپ نے وہ کیمیکل ڈالنا ہوتا ہے تو وہ لیکوڈ اپنی پراپرٹی اس کیمیکل کے اوپر ایگزرٹ کرتا ہے. جیسے تیل اور پانی مکس نہیں ہوتے، جتنا مرضی جو مرضی زور لگا دیں. یس پانی جتنا مرضی بہا دیں، تیل کا قطرہ مکس نہیں ہوگا اس میں. میں ایگزامپل دے رہا ہوں. تو سالوینٹ کی پراپرٹی اور سلوٹ کی پراپرٹی آپس میں جب میچ کرتی ہے نا تو تب کہیں جا کے ایک کوشچن بنتی ہے، کوئی ریئیکشن ہوتا ہے. ہم اسلام میں پیسے کے سالوینٹ کے اندر اسلام ڈالتے ہیں تو مکس نہیں ہوتا تھا. تو ہمیں کیا کرنا؟ ہمیں پھر صحابی کے پیسے نکالنے پڑتے تھے. صحابی جب پیسے والے نکالتے ہیں تو وہ پھر پیسے کی پرپس کے اندر اسلام مکس ہو جاتا ہے اور پرفیکٹ ریئیکشن بن جاتا ہے، جسٹیفیکیشن بن جاتی ہے. ورنہ علی بن ابی طالب
عمر خطاب, ابو بکر صدیق. اگر نوٹ کیا میں یہ 3 نام بول لیتا ہوں, یہ اس پیسے والے سالڈ مکس نہیں ہوتے. میں سائیکولوجیکل وارفیئر کا حصہ ہوں, میں جان کے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام لیتا ہوتا, ورنہ آپ کے ذہن میں پہلے سے انسٹال ہے عثمان غنی کے پیسے. سالوینٹ اور سلوٹ ریئیکشن مائنڈ میں کیسے کرتے ہیں؟ تو جب تک آپ کو یہ وہ صحابی جنہوں نے دنیا کو طلاق دی تھی, آپ ایک دفعہ علی بن ابی طالب کی لائف سٹائل پکڑ لی, پڑھ لی ایک دفعہ, تو چوتھے پانچویں صفحے کے بعد چکے چھوٹ جائیں گے اور کتاب بند کر دیں گے. آپ سب سے پہلے ابو فارغ ہو جائیں گے, پھر دادا جی, استاد جی, پروفیسر صاحب, مولوی صاحب, سب کے ساتھ منافق ڈکلیئر ہو جائیں گے. وہ اسٹینڈرڈ اتنا ہائی, اتنا مطلب آپ ایک دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بن چکے ہیں, علی بن ابی طالب اور عمر خطاب گزر رہے ہیں, تو دیکھا کہ عمر خطاب نے کہا یہاں ابو الحسن نہیں تو ابو بکر لگ رہے. تو علی بن ابی طالب نے کہا کہ آئیں جا کے دیکھتے ہیں. ابو بکر صدیق نے کپڑے کی کافی ساری شالیں اپنے کندھے پہ لٹکائی ہوئی اور مارکیٹ کی طرف جا رہے ہیں, خلیفۃ المسلمین مارکیٹ کی طرف جا رہے ہیں. اور عمر خطاب نے کہا کہ یا ابو بکر کدھر؟ کہتے کپڑا بیچنے جا رہا. تو انہوں نے کہا کپڑے کیوں بیچنے جا رہے؟ تو کامن سینس کا جواب تھا, تو ان کے پیسے نہیں چاہیے. اب تک خلیفۃ المسلمین زیرو انکم جاب تھی, زیرو انکم. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے مسجد نبوی میں لائن لگی ہوئی ہے, لوگوں کی لائن لگی ہے, اور آپ یہاں کپڑے بیچ رہے ہیں. صدیق نے کہا کہ تو کیا کروں, آج کو کھانا نہیں دینا. علی بن ابی طالب نے اور عمر خطاب نے پھر آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ آج سے نا امیر المومنین, دنیا کے سب سے بڑی فاتح مملکت کے امیر کی تنخواہ کو رکھ دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کیا تنخواہ رکھے؟ دونوں آپس میں ڈسکس کریں, پڑھیں ذرا کیا ڈسکس, کہ آدھا دمبا آپ کو تنخواہ ملتی ہے, آدھا. پھر علی بن ابی طالب نے کہا کہ ان کے بچے بولتے بھائی. یہ سن کے ابو بکر صدیق چل پڑے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے یار آج کا ہو گیا. دونوں نے مشورہ کیا پھر, اور پھر کیا کہا, علی بن ابی طالب نے کہا ان کے بندے بہت ہیں, آدھے دمبے سے کیا ہوگا, وہ عاجز آدمی ہے, اللہ تعالیٰ کا ولی ہے, انہوں نے نہ نہیں کرنی ہمیں, یس بول کے چلے گئے. دونوں بھاگے گئے اور پھر عمر خطاب نے کہا ایسے کرے پورا دمبا کر. آپ کو رشتہ آئے, ابھی آپ کی امی کو کال آئے, لڑکا کیا کرتا جی ایک دمبا, آپ کو آپ کی بہن کو بڑی بہن کو رشتہ ہے, لڑکا کیا کرتا ہے آدھا دمبا کماتا ہے جی. ذہن میں ابو بکر صدیق آئیں گے نہیں, 55 کا کیڑا ہے اور اب تو وہ پورا ناگ بن چکا ہے. جتنے بھی آپ لیکچر سنیں نا اس میں سے نفسیات کا عنصر نکال لیا کریں اور ٹیسٹ کیا کریں اپنے اوپر, بس سمپل سی بات. صحابہ کرام کو ایز کیس اسٹڈیز اور سائیکالوجی جب تک ہم نہیں نہ پکڑیں گے تب تک اصلی مسلمان اور نقلی مسلمان کا فرق کرنا پر ٹائم ضائع کرنے کی بات.